अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान। छोटे बच्चे अक्सर ना इसम मारफा और इसम नकरा को मिक्स कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने ये आपकी वीडियो बनाई है ताकि आज के बाद आप इसम मारफा और नकरा को मिक्स ना करो। इसम का आपको पता है मतलब क्या होता है? इसम का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, इसम का मतलब होता है नाम। अब हम आगे चलेंगे और इसम मारफा और नकरा सीखेंगे। ठीक है, इसम मारफा क्या होता है? किसी भी खास चीज, शख्स या जगह का नाम। ठीक है, और इसम नकरा क्या होता है? किसी आम चीज, शख्स या जगह का नाम। जैसे अगर मैं कहूं कि कुर्सी, तो वो क्या होगा? इसम नकरा। लेकिन अगर मैं कहूं प्लास्टिक की कुर्सी, स्टील की कुर्सी, तो एक वो स्पेसिफाई हो जाएगी ना, चीज मखसूस हो जाएगी, तो वो इसम मारफा होगा। खास को मारफा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लड़का, तो लड़का इसम मारफा होगा। और मैं कहूँ अहमद, तो इसम नकरा हो जाएगा, इसम मारफा हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बच्चे का नाम ले लिया। जब मैं किसी खास का नाम ले लूं तो वो मारफा हो जाएगा। और अगर मैं नाम ना लूं, खाली कहूं लड़का, लड़की, आदमी, औरत, शहर, मस्जिद, कुछ भी, तो वो क्या होगा? इसम नकरा। यानी आम तौर पे हम किसी भी चीज की पहचान के लिए, जैसे हम कहते हैं घर, वहां पे बहुत से घर है, तो घर क्या हो गया? इसम मारफा। लेकिन अगर मैं उसको मखसूस कर दूं कि सोबिया का घर, तो फिर क्या हो जाएगा? वो इसम मारफा हो जाएगा, क्योंकि वो एक खास घर हो जाएगा। जैसे राजपूत हाउस, सैयद हाउस, इस टाइप के आपने आप अपने मोहल्ले में देखे होंगे, कई घरों के पीछे नाम लगा हुआ होता है, तो वो क्या बन जाता है? फिर इसम मारफा। आपने ये बात याद रखनी है, इसम नकरा आम चीज, शख्स या जगह को कहते हैं, और इसम मारफा किसी खास चीज, शख्स या जगह के नाम को। ठीक है, आगे चलते हैं। उर्दू में कवायद उर्दू गुरु से इसम की कितनी इकसाम है? दो हैं। एक इसम मारफा है और इसम नकरा है। दोनों की तारीफ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, इसम को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब तस्वीरों की मदद से आपको मैं समझाती हूँ। देखें, अब यहाँ पे क्या है? उस्तानी। अब जब मैंने उस्तानी कहा तो नाम नहीं लिया किसी भी उस्तानी का। ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? इसम नकरा में। लेकिन मैं अगर उसी टीचर का नाम लूं, जैसे आमना, तो वो क्या हो जाएगा? इसम मारफा बन जाएगा। यानी वो खास एक नाम है ना, उस नाम उनकी पहचान है। अगर मैं कहूं दरख्त, तो वो इसम नकरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ सेब का दरख्त, तो वो क्या हो जाएगा? इसम मारफा। यानी वो मखसूस हो जाएगा कि ये सेब का दरख्त है, उसकी पहचान एक हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ फूल, तो फूल क्या होगा? इसम नकरा होगा, क्योंकि फूल तो बहुत सारे हैं। सूरजमुखी का फूल है, चमेली का है, यास्मीन का है, और गेंदे का है, गुलाब का है। अगले खाने में अगर मैं लिख दूं गुलाब का फूल, या गुलाब सिर्फ लिख दूं, तब भी वो इसम मारफा बन जाएगा, क्योंकि वो हमने मखसूस कर दिया, एक फूल का नाम ले लिया। जैसे अब शेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं कह दूं जानवर, तो वो इसम नकरा होगा। जानवर में कोई भी जानवर आ सकता है। लेकिन मैं सामने लिखूं शेर, बब्बर शेर, तो वो क्या हो जाएगा? इसम मारफा। ठीक है, नीचे आपको मीनारे पाकिस्तान नजर आ रहा है। अगर मैं सिर्फ लिखूं बिल्डिंग या इमारत, आइन मीम अलिफ मा रे ते रत, इमारत, तो ये क्या होगा? इसम नकरा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखूं मीनारे पाकिस्तान की इमारत या मीनारे पाकिस्तान, तो वो क्या हो जाएगा? इसम मारफा, क्योंकि वो बिल्डिंग मखसूस हो गई है। जैसे मैं पीछे लिख दूं फल इसम नकरा में, तो वो इसम नकरा है, क्योंकि फल कोई भी, तरबूज भी हो सकता है, खरबूजा भी हो सकता है, आम, केला, अनार, आड़ू, नाशपाती, कुछ भी। लेकिन क्योंकि ये आम की तस्वीर है, तो मैं आगे इधर लिखूंगी अली मद्दा मीम साकिन आम, तो वो क्या हो जाएगा? इसम मारफा। यानी हमें पता लग जाएगा कि वो एक खास फल है। ठीक है, तो किसी भी चीज का नाम जो उसकी पहचान हो, वो लेना इसम मारफा कहलाता है। और किसी भी चीज को आम कैटेगरी में बुलाना, जैसे जानवर, आदमी, लड़का, दरख्त, इमारत, उस्ताद,
عام طور سے بلانا، عام ذکر کرنا، وہ کیا ہوتا ہے آپ کا اسم نکرہ۔ سمجھ آ گئی ہوگی یہاں تک آپ کو؟ اب آپ بالکل کلیئر ہو گئے ہیں کہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں اور اسم معرفہ کسے کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں دوبارہ سے اس کو ذرا رپیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور دوہرا لیتے ہیں تھوڑی زیادہ مثالوں کے ساتھ۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز خاص نام سے جس کو مخاطب کیا، جیسے لڑکا کہنے کے بجائے میں علی کہہ دوں، شہر کہنے کے بجائے میں لاہور کہہ دوں، ملک کہنے کے بجائے پاکستان کہہ دوں، کتاب کہنے کے بجائے قرآن مجید کہوں، اور مسجد کہنے کے بجائے مسجد نبوی کہوں یا مکہ مکرمہ کہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہم کسی چیز کا خاص نام لیتے ہیں تو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب اسم نکرہ کو دیکھیں، کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام، جیسے لڑکا، اوپر علی نام تھا، نیچے لڑکا ہے۔ اوپر لاہور شہر کا نام تھا لیکن نیچے صرف شہر لکھ دیا۔ اوپر ملک کا نام تھا پاکستان، نیچے صرف ملک لکھ دیا، تو یہ اسم نکرہ ہو گیا۔ اوپر قرآن مجید ایک کتاب ہے نا، تو اس کا ایک خاص نام ہے، لیکن نیچے اگر میں صرف کتاب لکھ دوں، اب وہاں پہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، انگلش کی ہو سکتی ہے، اردو کی ہو سکتی ہے، اسلامیات کی ہو سکتی ہے، تو وہ اسم نکرہ کہلائے گا۔ آگے چلیں تو مسجد ہے، مسجد کوئی بھی، مسجد نبوی ہو سکتی ہے، مسجد عنایت ہو سکتی ہے، بادشاہی مسجد ہو سکتی ہے، شاہ فیصل مسجد ہو سکتی ہے، مسجد محبت خان ہو سکتی ہے، مطلب کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے۔ مسجد کا مطلب ہر جگہ کی مسجد۔ لیکن اگر جب میں خاص نام لوں گی شاہ فیصل مسجد، مسجد نبوی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ صرف مسجد کہوں گی تو اسم نکرہ رہے گا۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ چلیں جی، اب یہ آپ کی نا ورک شیٹ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، ویڈیو دیکھتے دیکھتے نا آپ ساتھ یہ جملے اپنی رف کاپی پہ لکھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اس میں اسم معرفہ یوز ہو رہا ہے یا اسم نکرہ یوز۔ علی اسکول جا رہا ہے، تو اس میں علی کیا ہے بیٹا؟ آپ لوگ بولیں گے علی کیا ہے؟ علی اسم معرفہ ہے، اور اسکول کیا ہے؟ اسم نکرہ۔ ٹھیک ہے؟ لڑکا کھیل رہا ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ اسم نکرہ، کیونکہ یہاں پہ خاص کسی بچے کا یا کسی کا نام نہیں آیا ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اب نیچے نمبر 3 پہ دیکھیں، لاہور ایک بڑا شہر ہے۔ اب دیکھیں اس میں لاہور بھی آیا اور شہر بھی آیا۔ لاہور کیا ہوگا؟ اسم معرفہ ہوگا۔ ویسے یہ پورا جملہ اسم معرفہ ہے کیونکہ شہر کا نام دیا ہوا ہے، لیکن اگر بیچ میں الفاظ آپ کو کہوں نکالیں تو لاہور اسم معرفہ ہے اور شہر اسم نکرہ ہے۔ کتاب میز پر رکھی ہے، اب یہ پورا کا پورا جملہ ہی اسم نکرہ ہے، اس میں اسم معرفہ کوئی نہیں استعمال ہوا ہوا، کیونکہ صرف کتاب ہے، میز ہے، رکھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پاکستان میرا ملک ہے، اس میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، پاکستان اسم معرفہ ہوگا اور ملک اسم نکرہ ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک خاص نام ہے اور ملک کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے۔ استاد کلاس پڑھا رہا ہے، یہ پورا جملہ اسم نکرہ ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ایک آپ کا جملہ آ رہا ہے اسم معرفہ نکرہ جس میں دونوں لگے ہوئے ہیں، اور ایک آ رہا ہے جس میں صرف اسم نکرہ لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پہچان ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ایک کہانی آپ کو سناتی ہوں، اس میں سے آپ نے اسم نکرہ اور معرفہ کو نکالنا ہے۔ ایک دن علی اپنے دوست کے ساتھ لاہور کے ایک اسکول گیا، وہاں اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جو بہت غور سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد استاد آئے اور بچوں کو سبق پڑھانے لگے۔ علی نے کہا کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ اسکول کے پاس ایک بڑی مسجد بھی تھی۔ اب دیکھیں، آپ نے کہانی سن لی۔ سوال کیا ہے؟ کہانی میں سے اسم معرفہ کون سے ہیں اور کہانی میں سے اسم نکرہ کون سے ہیں؟ اب آپ نے تھوڑی دیر سوچنا ہے ویڈیو کو پاز کر کے، اور سمجھنا ہے کہ اس میں سے معرفہ کون سے لفظ ہیں اور نکرہ کون سے لفظ ہیں۔ اب اسی کو آگے میں آپ کو سالو کر کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ دیکھیں، اس پوری عمارت کو جو ہم نے پڑھا تو علی، لاہور اور پاکستان کیا نکلے؟ اسم معرفہ، اور لڑکا، کتاب، استاد، مسجد کیا نکلے؟ اسم نکرہ۔ اب آپ کو یہ ورک شیٹ سالو کر کے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معرفہ کا مطلب ہے خاص، تو کسی بھی چیز کے خاص نام کو جو چیز ظاہر کرے وہ اسم نکرہ کہلاتی ہے، اور عام ذکر جو ہم گفتگو میں کریں، جیسے لڑکوں نے سخت محنت کی اور کامیاب ہو گئے، کسی کا نام نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا۔ ہوپ فلی آپ کو بہت اچھے طریقے سے اسم نکرہ اور معرفہ آج کلیئر ہو گئے ہوں گے۔
اب آپ کے جب ایگزام میں سوال آئے گا نا تو آپ بہت اچھے طریقے سے اسے سالو کر سکیں گے۔ اب آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے نا، اس میں سے اسم معرفہ نکالیں اور دو دو جملے خود بنائیں۔ اور یہ جو پیچھے میں نے ورک شیٹ دی ہے نا، اس کے بھی نیچے آپ خود لکھیں کہ یہ جملہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اس جملے میں اسم معرفہ بھی استعمال ہوا ہے، نکرہ بھی، تو کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت فائدے کی ویڈیو ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے کزنس، اپنے کلاس فیلو اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے کہ جن کو اردو میں کوئی مشکل ہے وہ اس چینل پہ آ کے اردو کا سبق پڑھ سکتے ہیں، اور اردو آج کے بعد ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔